بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ناخن پر یا ہاتھ وغیرہ یا جسم کے کسی حصے پر فیوی کوئک لگ جائے تو وضو یا غسل ہوگا یا نہیں؟ کیا فیوی کوئک جو لگا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا یا اسی حالت میں وضو اور غسل کرنا پڑے گا؟ یہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے۔ اسی ضمن میں پینٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ پینٹ اگر لگ جائے ہاتھ پر یا پیر پر کہیں پر لگ جائے تو اسی حالت میں پینٹ لگے ہوئے ہونے کی حالت میں غسل اور وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اس چیز کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے جو جسم تک، سکن تک پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے۔ جو چیز پانی کو سکن تک پہنچنے سے، بدن کے کسی حصے تک پہنچنے سے نہیں روکتی، اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ تو اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ لیں، فیوی کوئک ایسی چیز ہے جو وضو اور غسل کے پانی کو بدن تک پہنچنے سے مانع بنتی ہے، پہنچنے سے روکتی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ فیوی کوئک کے اس حصے کو پاک کر دیا جائے، چاہے ناخن پر لگے ہوں یا بدن کے کسی بھی حصے پر لگے ہوں، ہاتھ پیر پر لگے ہوں، سب سے پہلے اس کو پاک کر لیا جائے، اس کے بعد وضو اور غسل کر لیا جائے۔ اگر اس کو پاک کرے بغیر وضو اور غسل کر لیا جائے گا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پینٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ عام مشاہدے میں یہ بات ہے کہ فیوی کوئک اتنا سخت اور ہارڈ ہوتا ہے کہ اس کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں آسانی سے وہ نہیں نکلتا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد اگر بلیڈ یا وغیرہ کچھ لے کر اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو خون نکلنے کا بھی اندیشہ ہے، تکلیف کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ، اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو کوشش کر کے اس کو پاک کرے، دور کرے۔ اگر لاکھ کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا ہے تو اس حالت میں اجازت ہے کہ اسی حالت میں وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ پینٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ پینٹ کو تو البتہ آسانی سے کلین کر سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ پینٹ کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ پینٹ لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس پینٹ کے اس حصے کو جہاں پر لگا ہوا ہے کسی بھی نہ کسی طرح پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد وضو اور غسل کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ کامنٹ میں ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا تو مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلے کا جواب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔